وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھو تو اس ایک حرف کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف ایک علیحدہ حرف ہے، میم ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ حرف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ قرآن پاک کو جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس بندے پر نازل کر دی جاتی ہے۔ جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف قصہ ہے، فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، سورۃ البقرہ کو پڑھنے لگا، آسمان سے بادل قریب آ گئے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے پیغمبر جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں آسمان سے بادل قریب ہو جاتے ہیں، جب رک جاتا ہوں یہ بادل دوبارہ آسمان کی طرف واپس اٹھ جاتے ہیں، میں دوبارہ قرآن کی تلاوت کو شروع کرتا ہوں، پھر ان آسمانوں کو زمین کے قریب دیکھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید یہ جو بادل تھے یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو آسمانوں سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، آسمانوں سے اللہ کے رحمت کے فرشتے تمہارے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے زمین کا رخ کرتے ہیں۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے مقصد یہ ہو صدق دل سے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ سے نیکی کی طلب کے لیے ہو، انسان قرآن کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العالمین رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما دیں گے۔ آئیے سورۃ الاخلاص کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الاخلاص کی 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کا نزول مکمل ہو چکا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو 3 حصوں میں نازل فرمایا۔ پہلے حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین نے قصص اور واقعات کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے احکام اور مسائل کے لیے نازل فرمایا۔ اور سورۃ الاخلاص جو ہے اس کی 4 آیات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 آیات جو ہیں ان کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جزاء القرآن ثلاثۃ، اللہ رب العالمین نے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، قرآن کے 3 جز مقرر فرما دیے۔ اجزاء فجعل قل هو اللہ احد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک جز، قرآن کا ایک حصہ جو ہے یہ سارا توحید پر نازل کیا گیا، اور سورۃ الاخلاص جو ہے وہ قرآن کا ایک حصہ ہے، یعنی 1/3 قرآن جتنا اللہ رب العالمین نے قرآن کے ایک حصے میں توحید اور وحدانیت کا ذکر فرمایا، اتنا ہی اللہ رب العالمین نے ایک سورۃ اخلاص کی 4 آیات میں اپنی توحید کا تذکرہ فرما دیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد جزء من جزاء القرآن، قرآن کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ ہے۔ یعنی اگر انسان سورۃ اخلاص کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ترجمہ اور تفسیر کو پڑھ لے، اللہ کی وحدانیت کو جان لے، اللہ کی توحید کو جان لے، تو یہ 4 آیات سورۃ قرآن کا 10 پاروں جتنا کام کرتا ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ
سورۃ اخلاص کو پڑھنے کی وجہ سے 10 پاروں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی کے اندر رات اس نے قیام اللیل کیا۔ رات کے وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی، قیام کیا، اور قیام اللیل میں جتنی اس نے رکعات کو پڑھا، ہر رکعت کے اندر اس نے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان 4 آیات کو ہر رکعت کے اندر پڑھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس صحابی کی شکایت کی گئی اور کہا گیا، اے اللہ کے پیغمبر، فلاں جو بھائی ہے، فلاں جو ساتھی ہے، فلاں جو صحابی ہے، رات قیام اللیل کیا، عمل یہ تھا، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا رہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص، یہ میرا صحابی جو رات قیام اللیل میں ساری رات نوافل کے اندر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا رہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، اگر عدل کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک رات میں سورۃ الاخلاص کو تلاوت کیا، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حدیث کو بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، لشکر کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ چند ایام کے بعد اس لشکر کی واپسی ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، جب کوئی لشکر واپس آتا اس سے پورے ایام کے احوال کو دریافت کیا جاتا کہ تمہارا وقت کیسا گزرا، تم دین کی تعلیم کے لیے گئے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت لے کر گئے تھے، تمہارا وقت کیسا گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وفد سے پوچھا، تمہارا وقت کیسا گزرا؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احوال کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی اس بات کو بھی بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے جس کو ہمارا امیر مقرر کیا، یہ جب بھی جہری نماز کو پڑھتے تھے، وہ نماز فجر ہوتی، نماز مغرب ہوتی، نماز عشاء ہوتی، جب بھی ہم جہری نمازوں کو پڑھتے، ہر رکعت کے اندر انہوں نے سورۃ الاخلاص پڑھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کے امیر سے پوچھا کہ آپ نے ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیوں کی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے جواب میں یہ امیر قافلہ کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، قرآن پاک تو سارے کا سارا فضیلت والا ہے، جب میں سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہوں میرے دل میں اطمینان آ جاتا ہے، جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر آتا ہے میرے دل کو قرار آ جاتا ہے، مجھے یہ سورت کی آیات انتہا درجے کی پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے جتنی دیر تک اللہ نے مجھے زندگی عطا کی ہے میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا رہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے امیر کی بات کو سنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیری اس محبت کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ 4 آیات، چھوٹی سی سورت، جب ہم بچپن میں قاری صاحب کے پاس مسجد میں آتے ہیں، نماز کو یاد کرتے ہیں، تو اس وقت قاری صاحب سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو قرآن کی سورت ہمیں یاد کرواتے ہیں وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ 4 آیات یاد کروائی جاتی ہیں۔ ان 4 آیات کو عام نہ سمجھیے، یہ آیات بڑی ہی فضیلت والی ہیں۔ حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت نقل ہے،
فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنی لہ بہا قصرا فی الجنہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ ایک دن کے اندر پڑھے گا تو اللہ رب العالمین بنی لہ بہا قصرا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 20 مرۃ، جو شخص 20 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العالمین بنی لہ بہا قصران فی الجنہ، اس کے نام کے جنت کے وسط کے اندر 2 محل تعمیر کر دیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 30 مرات، جو شخص 30 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ کی تلاوت کرے گا، بنی لہ بہا 3 قصور فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے نام کے 3 محل جنت میں تعمیر فرما دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحات کے لیے خاموش ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اے اللہ کے پیغمبر، اگر کوئی اس سے زیادہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا، 30 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی سورۃ الاخلاص کو پڑھے گا، اس کے لیے کیا انعام ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیں گے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، اگر کوئی مسلسل کئی مرتبہ 10 کی تصویر سورۃ اخلاص کی کر لے گا، کیا ہر ایک 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بدلے اسے جنت میں محل عطا کر دیا جائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کی بات سن کے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین کی ذات اتنی وسیع ہے، اتنی وسعت والی ہے، تم جتنی مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تسبیح کرو گے 10 مرتبہ کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیں گے۔ انسان سمجھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جنت حاصل کرنا مشکل ہے۔ یقیناً جنت کو حاصل کرنا مشکل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانے میں آسانیاں نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو جنت حاصل کرنے کے لیے بے شمار وظائف عطا کر دیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار وظائف عطا کیے، لیکن انتہائی آسان اور انتہائی آسانی کے ساتھ تسبیح کرنے والی 40 آیات کو پڑھنے کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص، اس کی ایک فضیلت جو سب سے بڑی ہے وہ اللہ کی توحید کی وجہ سے ہے۔ اللہ کو توحید اتنی پسند ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے محبوب پیغمبر سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی، اس نے اسی طرح اطاعت کی کہ جس طرح اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
یغفر لکم ذنوبکم، محبت کا یہ تقاضا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرے۔ لیکن جب طائف کی باری آئی، رسول اللہ نے طائف کے لوگوں کو دعوت توحید دی، انجام کیا نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر تکلیف پہنچائی جائے، کس قدر تکلیف پہنچائی گئی، کس قدر پتھر مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر جو دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، اے کائنات کے لوگوں اللہ کی توحید کو مان لو، کائنات میں اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرما دیں گے۔ پھر کیا تھا؟ وہی لوگ جنہوں کی زبانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا گیا، وہی زبانیں جنہوں نے رسول اللہ کے کردار کو پیش کیا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ لیکن جب رسول اللہ نے توحید کا اعلان کیا، پھر یہی زبانیں تھی، کبھی رسول اللہ کو نعوذ باللہ پاگل کہا گیا، کبھی رسول اللہ کو مجنون کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اونٹ کی اوجری کو رکھ دیا گیا، رسول اللہ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ یہ ساری باتیں ان کو گوارا تھی، اگر بات گوارا نہ تھی وہ اللہ کی توحید کی بات تھی۔ اللہ نے سورۃ الاخلاص کو اس قدر فضیلت اسی لیے عطا فرمائی کہ اس پوری سورت میں اللہ کی توحید کو ذکر کیا گیا۔ سورۃ الاخلاص کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھا کرو۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کی 3 رکعات کے اندر آخری رکعت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص کو پڑھو۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت اللہ کے گرد طواف کو مکمل کر چکو، مقام ابراہیم پر نماز ادا کرو، تو اس کی دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص کو پڑھو۔ فجر کی سنتوں کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کائنات کے ہر خزانے سے بہترین جو خزانہ ہے وہ صبح کی نماز فجر کی سنتیں ہیں، اس میں سورۃ الاخلاص پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آئیے وتر کی بات کروں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ رب العالمین کی ذات وتر ہے، اللہ وتر کو پسند کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر میری امت پر واجب کر دیے گئے، وتر کی تیسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آئیے حج کی بات کرتے ہیں، آئیے عمرہ کی بات کرتے ہیں۔ جب انسان حج اور عمرہ کی نیت سے بیت اللہ کا رخ کرتا ہے، بیت اللہ کے گرد طواف کے چکروں کو مکمل کر چکتا ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد سب سے اہم جو 2 رکعات ہے مقام ابراہیم پر ادا کرنی ہے، جن کے بغیر نہ تو عمرہ مکمل ہوتا ہے نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ ان 2 رکعات میں سے دوسری رکعت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرو۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں بے شمار احادیث موجود ہیں، بے شمار اقوال موجود ہیں، بے شمار فضیلت موجود ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کی فضیلت کو بیان کرنے کا مقصد، جیسا کہ سوشل میڈیا پر آپ احباب دیکھ چکے ہوں گے
کہ 2 دن قبل فیصل آباد میں نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں جو نصرت فتح علی خان کی 25ویں برسی پر جو معاملہ پیش آیا صوفی مسعود لسانی سرکار کے حوالے سے، کہ جب انہوں نے ایک بات کہی کہ جو بات اللہ نہیں سنتا وہ لسانی سرکار کے پاس آ جائے، تو وہاں پر کھڑے سرور بٹ جو وکلا تنظیم کے ممبر تھے، انہوں نے مائک کو پکڑا اور کہا کہ لسانی ذات جو صرف ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں، کسی مسلک کے خلاف بات کرنا مقصد نہیں، لیکن اصل بات جو ہے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی ربوبیت کے لیے، اللہ کی اسم و صفات کے لیے اللہ نے قرآن کے 10 پاروں کو نازل کیا، اور جس سورت کی 4 آیات صرف توحید کے لیے نازل کی گئی، اگر اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے جنت میں محل تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے شرک کی بات کرے تو ہمیں روکنا چاہیے، ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنی جانوں کے نذرانے کیوں پیش کیے؟ اللہ کی وحدانیت کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ اس لیے وقت ہے ہمیں اپنی اولادوں کو اللہ کی توحید سے آگاہ کرنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ہمارے اولادوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کیا ہے۔ دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔